رات کے 3 بجے وہ پولیس اسٹیشن کے باہر بیٹھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ ایک بڑے سے سوٹ کیس پر کسی فضائی کمپنی کا اسٹیکر لگا ہوا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جہاز کا سفر کر کے آئی ہے۔ مجھے پولیس اسٹیشن میں لائسنس گم ہونے کی رپورٹ کرنی تھی اور میں ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد یہ کام کر کے گھر جانا چاہتا تھا۔ جب میں پولیس اسٹیشن کے دروازے پر پہنچا تو اس لڑکی نے مجھ سے سگریٹ مانگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب التجا، سرخی اور بے بسی تھی۔ میں نے اسے سگریٹ دیا اور پوچھا کہ آکلینڈ کی اس شدید سردی میں باہر کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی اور کہاں جاؤں؟ میں نے کہا کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی ویلنگٹن سے۔ میں نے کہا یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کہنے لگی جسم فروشی، لیکن کباب خانے والوں نے مجھے 1 گھنٹے رکھنے کے بعد نکال دیا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے اور تمہارا یہاں کوئی خریدار نہیں۔ میں نے کہا کتنی عمر ہے تمہاری؟ کہنے لگی 32 سال۔ میں نے کہا یہ تو کوئی زیادہ عمر نہیں۔ کہنے لگی وہ 20 سال کی لڑکیاں مانگتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سردی سے اس کی حالت بگڑ رہی ہے اور بات کرتے ہوئے اس کے ہونٹ کانپنے لگتے ہیں، اور وہ رحم جو اللہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے، اس نے مجھے مجبور کیا کہ اسے اپنی گاڑی میں جگہ دوں۔ میں نے کہا اگر تمہیں منظور ہو تو جا کر میری گاڑی میں بیٹھو، میں پولیس اسٹیشن سے ہو کر آتا ہوں اور پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیا واقعی تم مجھے یہ آفر دے رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں، تم جا کر بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ سامان اٹھا کر بھاگتی میری گاڑی کی طرف چلے گئی اور میں پولیس اسٹیشن کے اندر واپس آ کر میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ وہ بولی صرف $40۔ میں نے دل میں سوچا کہ آکلینڈ میں تو برے سے برے ہوٹل کا کرایہ $50 سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا پولیس اسٹیشن کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی کباب خانے والوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ یہ لڑکی ہمیں جرائم پیشہ لگتی ہے، اس سے باز پرس کریں۔ میں نے دل میں سوچا عجیب معاشرہ ہے، جسم فروشی جرم نہیں ہے لیکن چوری کرنا جرم ہے، شراب پینا جرم نہیں ہے لیکن شراب پی کر گاڑی چلانا جرم ہے، بدکاری کرنا جرم نہیں ہے لیکن 18 سال کی عمر سے پہلے کرنا جرم ہے، فحاشی جرم نہیں ہے لیکن ریپ جرم ہے۔ میں نے کہا اب تم کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی تم مجھے اپنا موبائل دو تو میں شہر کے میں کسی اور کباب خانے والے سے رابطہ کروں، شاید کہیں جگہ مل جائے۔ میں نے موبائل اس کے حوالے کیا اور اس نے نمبر ملانا شروع کیے، مگر ہر جگہ سے انکار ہوا۔ آکلینڈ میں جسم فروشی 2 طرح سے ہوتی ہے، کم عمر لڑکیاں کباب خانوں میں اور عمر رسیدہ سڑکوں کے کنارے کھڑی ہو کر رات کے اندھیرے میں گاہک ڈھونڈتی ہیں۔ مجھے اس معاشرے کے کھوکھلے پن پر ترس آتا ہے۔ ایک طرف تو آزادی کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف عورت اتنی مجبور، مقہور اور مظلوم ہے۔ بہرحال میں اسے لے کر گھر آ گیا۔ اس نے کافی طلب کی جو میرے پاس نہیں تھی۔ میں تو چائے پیتا ہوں، کڑک پاکستانی چائے۔ اس نے شراب مانگی، وہ بھی میرے پاس نہیں تھی۔ پھر اس نے مجبوراً چائے پر اتفاق کیا۔ وہ کہنے لگی میں 10 سال پہلے شہر میں آئی تھی اور میں نے جسم فروشی سے کافی پیسے بنائے تھے، تب میری عمر 20 سال تھی، مگر اب شاید میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کوئی کام نہیں دیتا۔ اور وہ پھر زور سے رونے لگی۔ میں نے پوچھا کیا تم نے کسی سے شادی کی تھی؟ کہنے لگی ہاں، مگر وہ آدمی فراڈیا تھا، وہ میرے جسم کے ساتھ کھیلتا رہا اور مجھے ایک بچی کا تحفہ دے کر چھوڑ گیا۔ میں نے کہا وہ بچی کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ میں نے بیچ دی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی میں اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، میں نے ایک بے اولاد فیملی کو دے دی، وہ اسے پال رہے ہیں۔ اب وہ 7 سال کی ہے، میں کبھی کبھی اسے دیکھنے جاتی ہوں، وہ مجھے نہیں پہچانتی اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اس کی ساری شکل مجھ پر ہے۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا اور میں نماز اس کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتا تھا، مگر کیا کرتا، ایک ہی کمرہ تھا۔ میں نے کہا تم لیٹ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے وضو کر کے نماز پڑھی تو وہ کہنے لگی کیا یہ کوئی روحانی ایکسرسائز ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی اس کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ کہنے لگی تم مجھے اپنے پاس کچھ دن رکھ لو، میرے جسم سے قیمت وصول کر لو، پھر میں کوئی اپنا پکا بندوبست کر لوں گی۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، اس بلڈنگ کا مالک سنگل روم میں 2 آدمیوں کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کہنے لگی کہ پھر تم مجھے گاڑی پر ساتھ لے چلو، 2-4 اڈے اور چیک کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو کام مل جائے گا۔ کام بہت مشکل تھا۔ جب آپ کسی لڑکی کے ساتھ اڈے پر جاتے ہیں وہ آپ کو اس کا بروکر سمجھتے ہیں۔ سید سے بروکر بننا آسان نہ تھا۔
مگر وہ ذات بابا بلے شاہ جیسے صوفی کو پاؤں میں گھنگرو ڈلوا کر نچوا دیتی ہے۔ تو میں نے کہا اگر مرشد سے رنگ دکھانا چاہتے ہیں تو آج اس طوائف کے ساتھ، یہ طوائف فروش بھی جائے گا۔ میں اسے شہر کے کئی کوٹھوں پر لے کر گیا اور مسلسل اذیت کا شکار رہا۔ آخر ایک کوٹھے پر اسے کام مل گیا اور میں اسے وہاں چھوڑ کر گھر آ گیا۔ پھر کبھی کبھی فون پر اس سے رابطہ ہوتا اور وہ کہتی کہ وہ بہت تھک چکی ہے، بس $1000 کا قرضہ باقی رہ گیا ہے، تو وہ اتنے پیسے بنا لے گی تو کام چھوڑ دے گی اور واپس چلی جائے گی۔ اور کبھی وہ مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتی تو میں ٹال دیتا۔ پھر ایک دن ہسپتال سے اس کی کال آئی کہ آخری بار مجھے مل جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا ہے اور اس نے اس کی آری قیمت وصول کی تھی۔ اس کا سارا جسم سگریٹوں سے دغا ہوا تھا، ہونٹ دریدہ ہو چکے تھے، گالوں پر جمے ہوئے خون اور نیلے نشان تھے، بال نوچے جا چکے تھے اور وہ ابھی بھی شراب کے نشے میں تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی سارا قرضہ اتر گیا، میں نے کسی بینک اور انسان کا کچھ نہیں لینا، لو میں نے جسم فروشی چھوڑ دی ہمیشہ کے لیے، بائے مائی فرینڈ۔ اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔